فائز ہونے والی ہستیوں میں سے حضرت غوث العالم پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ گزشتہ جمعہ ولایت و کرامت کے تعلق سے آپ حضرات مختصر سی وضاحت سماعت فرما چکے ہیں۔ آج سرتاج الاولیاء حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا مختصر سا تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین اکرام، جس آیت شریفہ کا آپ نے ابھی ترجمہ سماعت فرمایا ہے، اس کی جیتی جاگتی عملی تفسیر حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر الجیلانی والکیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ حضور غوث پاک نے جس طرح نفس کشی فرمائی، پھر جس اعلیٰ مقام قرب الہی پر فائز ہوئے، یہ تمام امور بے مثال ہیں۔ حضور غوث پاک 5ویں صدی ہجری میں رونمائے جہاں ہوئے، احیاء دین و سنت کا عظیم کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ و جاوید کارنامہ ہے۔ ہر راہ رو منزل قرب خدا بندی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت باسعادت شعبان کی 29ویں کی شام کو ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس موقع پر مطلع ابر آلودہ تھا، یعنی ابر اتنا ڈھانپا ہوا تھا، چاند کی شہادت کسی کو نہیں ملی۔ ہلال رمضان کے تعلق سے عوام میں اختلاف تھا۔ مغرب کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا، لوگوں نے 30ویں کے انتظار کا فیصلہ کر دیا، لیکن دوسرے روز صبح کو یہ نو مولود جو حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے گھر رونق افروز تھے، نہ رو رہے تھے نہ دودھ پینے کی طرف مائل تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہا نے ہر چند کوشش کی دودھ پلانے کی، مگر حضور غوث پاک جو بچے تھے انہوں نے منہ تک نہ لگایا، منہ لگا کر دودھ نہ پیا۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اعلان فرمایا، میرا یہ نو مولود نور نظر دودھ نہیں پی رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے اور آج رمضان کی پہلی ہے۔ اس واقعے سے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کے پیدائشی ولی ہونے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس عظیم باپ اور اس عظیم ماں کے عظیم فرزند تھے جنہوں نے تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ حلال کے طلبگار رہے، حرام سے محفوظ، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، اور دونوں یعنی آپ کے والدین درجہ ولایت پر فائز تھے۔ پھر آپ کی پیدائش کی پیشن گوئی صدیوں پہلے کی جا چکی تھی۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضور غوث پاک کی ولادت سے 200 برس پہلے جامع بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک اثناء خطبہ آپ نے فرمایا، قدمہ علی رقبتہ، پھر سر کو جھکا دیا۔ سامعین حضرات، حضرت کی اس حرکت پر حیرت زدہ تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بعضوں نے اس امر کی آپ سے وضاحت طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی میں سرزمین
ہوں گے اور وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے کہ ان کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اور میں نے بھی ان کی بزرگی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری اور خطبیت کا آپ کے آنے سے پہلے ہی 4 دام عالم میں ڈنکا بج چکا تھا۔ ہم کلمے والوں کو، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی ولادت یعنی حضور غوث پاک کی ذات گرامی کی حیات طیبہ سے ملنے والے درس کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا مشن کیا تھا، حضور غوث پاک کی زندگی کا اصل کارنامہ کیا ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، حضور غوث پاک کی زندگی کا اصل کارنامہ احیاء دین حنیفہ اور ایک پاک باز حامل شریعت پر تقوی و طہارت و معاشرے کا قیام ہے۔ آپ نے سارے عالم کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا تھا، پیغام دیا تھا، اور اس سلسلے میں خود نمونہ بن گئے اور یہ تعلیم دی کہ مسلمان کبھی اسلامی تعلیمات کو ترک نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان احکام اسلام کا پابند ہو جاتا ہے تو عالم کا نمونہ ہی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ آئیے حضور غوث پاک کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضور غوث پاک کی عمر شریف 18 برس تھی۔ ایک دن حضور غوث پاک نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد کا سفر کروں اور وہاں کے علماء و فضلاء سے استفادہ کر کے علوم و فنون میں ماہر بن جاؤں۔ اسلام کی وہ ماں یا ناز، وہ دختر جو بڑھاپے کی منزل سے گزر رہی تھی، بیوگی کا عالم تھا، جب سعادت مند بیٹے کی درخواست سنی تو فوراً اجازت سے نوازتی ہیں اور سامان سفر کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ رخصتی کے وقت ماں نے 40 دینار بیٹے کے اچکن کے بغل حصے میں یعنی بغلی حصے میں رکھ کر سی دیتی ہیں اور سفر پر نکلتے وقت یہ نصیحت کرتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ ماں کی اس نصیحت کو دل میں گرا باندھ لیتے ہیں۔ حصول علم کی خاطر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ قافلہ جب ایک گھاٹی سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں کی ایک ٹولی قافلے کو گھیر لیتی ہے اور حملہ کر کے قافلے والوں کو لوٹ لیتی ہے۔ ایک ڈاکو نے آپ کو پکڑا اور پوچھا، اے نوجوان بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری اچکن میں ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی صاف گوئی کو مذاق سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے ڈاکو نے آپ سے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ اس ڈاکو نے سوچا کہ اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے، لہذا حضور غوث پاک کو ساتھ لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ سردار نے پوچھا، اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے سردار کو صاف بتا دیا کہ 40 دینار اچکن کے بغلی حصے میں سلے رکھے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تلاشی کا حکم دیا۔ تلاشی پر 40 دینار بغلی حصے میں سلے نکلے۔ سردار کو آپ کی صورت اور سیرت پر تعجب ہوا۔ پوچھا، اے نوجوان تو نے دیناروں کی بات ہمت سے کیوں بتا دی؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، دیکھو پہلے میں مسلمان ہوں، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔
دوسرا نمبر یہ کہ میں دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اس طرح میں نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ آپ کی بات ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ ڈاکوؤں کا سردار دھم سے آپ کے قدموں پر گرا اور اپنے اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ جب سردار کو توبہ کرتے دیکھ لیا تو دوسرے تمام ڈاکوؤں نے بھی آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو گئے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ تمام ڈاکو وقت کے اولیاء بن گئے۔ توبہ کے بعد سارا لوٹا ہوا مال قافلے کو لوٹا دیا گیا اور سب نے ایک پاک باز زندگی گزارنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر سبق آموز واقعہ ہے۔ اے حضرت پیران پیر کے چاہنے والوں، آپ سے عشق و محبت کی زبانی وہ دعویٰ کرنے والوں، دیکھو اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ جس جھوٹ کو ترک کر کے سچ بول کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کے اثر سے ڈاکوؤں نے تائب ہو کر راہ راست اختیار کیا اور تقوی و طہارت کے حامل بنے۔ کیا کبھی ہم نے جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیا؟ جبکہ ہماری ساری کی ساری زندگی جھوٹ جیسی مہلک عادت سے گزر رہی ہے، یعنی تجارت میں جھوٹ، ملازمتوں میں جھوٹ، معاشرے میں جھوٹ، گھر میں، بازار میں جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، دفتر میں جھوٹ ہی جھوٹ۔ غرض حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ غوث پاک کا نام لینے والوں، آپ کی اس ادا کو اپنا لو اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان ثابت کرنے کے لیے ثبوت دو۔ اگر ہم نے یہ کر دکھایا تو دیکھو کہ انعامات ربانی کی کس طرح بارش ہوتی ہے۔ محترم حاضرین اکرام، جب حضور غوث پاک بغداد پہنچے تو وہاں کے جلیل و قدر علماء سے استفادہ حاصل کیا، علم کی جستجو میں لگے رہے، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے بہت ساری مشکلات برداشت کیے، نفس کشی، مجاہدہ، وہ ریاضتیں کی۔ روایت میں آیا ہے کہ اس جستجو میں 25 سال کا عرصہ عراق کے جنگلوں میں بسر کیا، پتے پالے کمپلیٹ کھا کھا کر گزارے، علم اور اہل علم کی خوب قدر کی، جس کی ذرائع نتیجہ یہ رونما ہوا کہ علم و فضل میں یکتائے روزگار ہوئے۔ بڑے بڑے اہل علم آپ کے قدردان ہوئے اور دولت و ثروت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ دنیا کے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں میں آپ کا شمار ہوا۔ دولت و ثروت کے باوجود خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بعض حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی سنتے ہی تصور ابھرتا ہے کہ آپ بالکل فقیر قسم کے آدمی ہوں گے۔ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کی سرمایہ داری کا یہ عالم تھا کہ روزانہ جہاز میں آپ کا مال اور تجارت ایک ملک میں سے دوسرے ملک کو آیا جایا کرتا تھا۔ سینکڑوں لوگ آپ کی خانقاہ سے کھانا کھاتے تھے، جہاں عمدہ اور بہترین کھانے پکتے تھے۔ لباس سے متعلق لکھا گیا ہے کہ عمدہ سے عمدہ ترین لباس پہنتے تھے اور بادشاہ وقت کے لباس سے بھی آپ کا لباس قیمتی ہوا کرتا تھا۔ روزانہ نیا لباس بدلتے، پرانا لباس فقراء کے سپرد فرماتے اور فقراء اسے فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اتنے دولت
باوجود اللہ سے تعلق کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضور غوث پاک کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس وعاظ منعقد تھی، آپ وعاظ میں مصروف تھے۔ اثناء وعاظ میں ایک ایلچی آیا اور خبر دیا کہ آپ کا مال سے لدا ہوا جہاز غرق دریا ہو گیا۔ حضرت دو چار لمحے سکوت فرما کر فرمایا الحمدللہ، پھر وعظ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ایلچی آیا اور خبر دیا کہ ابھی ابھی جہاز کے ڈوب جانے کی جو اطلاع دی گئی تھی، جہاز صحیح سلامت ساحل پر آ گیا ہے، مال اتارا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے پھر دو چار لمحوں کے سکوت کے بعد الحمدللہ فرمایا۔ سامعین حیرت زدہ تھے۔ کسی مرید نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا کہ حضرت ڈوبنے کی خبر سن کر الحمدللہ کہا اور صحیح سلامتی کی اطلاع ملنے پر بھی الحمدللہ فرمایا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت چاہتے ہیں۔ اس پر حضور غوث پاک نے فرمایا جب جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ہو گئی تو میں نے دل کا جائزہ لیا، دیکھا کہ اس خبر بد سے متاثر ہو کر ذکر الہی سے غافل تو نہیں ہوا۔ میں نے اس کو مطمئن پایا، وہ اس خبر سے متاثر نہیں ہوا، وہ بدستور ذکر الہی میں مصروف رہا۔ اس پر میں نے اپنے رب کا شکر کیا اور کہا الحمدللہ۔ جب سلامتی کی خبر ملی تو میں نے دل کو ٹٹولا کہ کہیں وہ خوش تو ہو کر ذکر خداوندی سے تو غافل تو نہیں ہو گیا، مگر اس خبر کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ لہذا میں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ اللہ، کس قدر سبق آموز واقعہ ہے۔ دیکھا آپ نے کہ دنیا کی طرحداری اور ریس نے ان اللہ والوں کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالا اور دامن رضا الہی کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا۔ سیدنا غوث الثقلین کا یہ واقعہ ہر کلمے گو مسلمان کو دعوت عمل دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمان، کسب دنیا کر سکتا ہے، ترقی کی رفعتوں پر پرواز کر سکتا ہے، مگر دولت سے دل لگا کر خدا سے غافل ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، یہ وہی غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی ہیں جن کا قلب مبارک عشق نبوی اور تعظیم رسالت سے لبریز تھا۔ بزرگوں کی تعلیم کرنا سکھایا، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ مورخین کا بیان ہے کہ سیدنا غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کرتے تو پہلے غسل فرماتے، کپڑے بدل کر خوشبو لگاتے ہیں، امامہ سر پر باندھتے ہیں، وعظ کے آغاز میں یہ شاعر پڑھتے تھے، ہزار بار بشویم دہ نسبہ مشکو گلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اے میرے آقا، ہزار مرتبہ بھی اگر اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں تب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی لینا سوئے ادبی تصور کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، خالق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نہیں حاضرین اکرام، سیدنا جیلانی نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم حسب مراتب پوری تقریم کی اور کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت بتائیے آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا میاں اس ذات گرامی کے بارے میں پوچھتے ہو
جس نے جمال آرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امیر معاویہ یہ تو آپ ہی ہیں وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور اس گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول کا بھی میں مقابلہ کر نہیں سکتا۔ غرض حضرت جیلانی کی حیات طیبہ ایک آئینہ ہے، ہر کوئی آئینے سے اپنے عیوب دور کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ ایک مومن کی کامیابی زندگی کا کوئی پہلو ایسا انسان نہیں جس کی عملی تصویر آپ کی مبارک زندگی میں نہ ملتی ہو۔ غرض یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کا عظیم کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ گھر گھر دیندار کا چرچا ہوا، دینداری کا چرچا ہوا، لوگوں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسائی ہوئی۔ جس عظیم مقصد کو لے کر آپ اٹھے اس میں مکمل کامیابی آپ کو حاصل ہوئی۔ دنیا و آخرت کی کامرانی نے آپ کے قدم چومے۔ آخر میں آپ کے وصال کی کیفیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی وفات جس روز ہوئی اس رات صدائے غیبی گونجی کہ آسمانوں پر کوئی یہ پکار رہا تھا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ گویا آپ کی کامیابی کا زمینوں اور آسمانوں میں نخارا بج رہا تھا۔ غرض سامعین اعزاز، عام طور پر بہت سارے لوگ آپ کی زندگی کا صرف ایک پہلو لیتے ہیں، وہ آپ کی کرامت کو دیکھتے ہیں، جبکہ شریعت فوق الکرامت ہے اور کرامت بزرگی کا معیار بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ حضور غوث پاک کی زندگی کے دوسرے پہلو کو بھی یعنی عملی حیثیت سے حضور غوث پاک نے کیا کارنامہ کیا، انجام دیا ہے، غور کریں۔ جبکہ حضور غوث پاک کی زندگی ہر مومن کے لیے نشان راہ ہے، روشن شمع کے مانند ہے، اس پر غور کریں۔ حضرت کے نقش قدم پر چل کر حضور غوث پاک نے جس طرح قرب خداوندی اور خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل فرمائی، اس کے حصول کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے متعلق میں نے آپ کی گوش کی ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیر ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ جو اللہ